حافظ محمد شہروز بن غلام مصطفیٰ نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے ان لوگوں کو جن کے سینوں میں وہ اپنے قرآن کو محفوظ فرماتا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن کو اللہ محفوظ فرماتا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری جو ہے، سند جو ہے، وہ ایک حافظ قرآن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ علم دنیا کا طالب اور علم دین کا طالب، ان کی شان تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ واضح فرما دیتا ہے۔ ایک اسکول کا طالب علم جب اسکول میں داخل ہوتا ہے، جاتا ہے، کوئی سائیکل پہ جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، کسی کے والدین اس کو گاڑی پر چھوڑنے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، گویا وہ فرشتوں کے، نورانی فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اپنی درسگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو یہ پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن اور علم دین کا جو طالب ہوتا ہے اس کی شان کو واضح فرما دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے کہ یہ طالب علم جو ہے اس کی شان کچھ الگ ہے، کچھ نرالی ہے، اور دنیا کے علم کے طالب سے اس کی شان بڑی ارفع اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو باعمل بنائے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ساری زندگی قرآن کو پڑھ کر سینے میں سمانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ مجموعی طور پر الحمدللہ ہمارے مدرسہ کے کم و بیش 20 طلباء جو ہیں وہ اس سال کے پچھلے رمضان سے لے کر اب تک فارغ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ 20ویں طالب علم ہیں جنہوں نے پچھلے سال سے اب تک حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ختم قرآن کا موقع یہ بڑا مبارک موقع ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں قبولیت کے جو لمحات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک لمحہ اور موقع یہ بھی ہے کہ جب قرآن کا ختم کیا جاتا ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جب بھی وہ ختم قرآن کیا کرتے تھے تو پھر وہ اہتمام کے ساتھ دعا کرتے، اور اس دعا میں اپنے دوست احباب کو، اہل خانہ کو بھی شامل کرتے، کیونکہ اس موقع پر کی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو حافظ قرآن کو دنیا میں بھی اللہ عزتوں سے نوازتا ہے جب وہ قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ اس کو نوازے گا تو لوگ رشک کریں گے اسے دیکھ کر۔ حافظ قرآن اس کا اپنا مقام تو بڑا ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس کے والدین جو ہیں ان کو جب اللہ تعالی عزت عطا فرمائے گا تو لوگ رشک کریں گے ان پر اور پوچھیں گے کیا یہ کسی نبی کے والدین ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ کسی نبی کے والدین نہیں ہیں، بلکہ یہ تو امت محمدی کے ایک حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر تخت پر بٹھائے گا، جنتی لباس پہنائے گا، اور ان کے سروں پر ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ اس تاج میں جڑے ہوئے ایک ایک نگینے کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو وہاں پر شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے قرآن کے حافظ، تو نے ساری زندگی
میرے کلام کو سینے کے اندر محفوظ رکھا، اسے پڑھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، تو آج میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کہ جن پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، ان کی سفارش کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 400 افراد کی شفاعت کا حق حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ اگر 400 کا حق عطا فرمائے گا تو پھر اس سے دیکھیے کہ سارے گھر والے، خاندان والے، محلے والے میرے خیال میں سارے ہی آ جائیں گے بیچ میں۔ تو ایک حافظ قرآن 400 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اور پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ الحمد سے پڑھنا شروع کرو اور چلنا شروع کرو، اور والناس پر پہنچ کر جس مقام پر تم پہنچو گے جنت میں اتنی جاگیر جو ہے یہ ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیے کہ جنت میں چلنا یہ ہمارے انسانوں کی طرح چلنا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایک قدم جو ہے وہ حد نگاہ تک اٹھے۔ تو اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر حافظ قرآن کے مراتب کا، اس کے مقام کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ پھر حافظ قرآن جس نے ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود براہ راست اس کی قبر سے خطاب فرماتا ہے، جس قبر میں حافظ قرآن کو دفن کیا جائے گا۔ آج کسی کے ساتھ وزیر اعظم کی بات ہو جائے تو وہ بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ حافظ قرآن کی تو قبر بھی اتنی عظمت والی ہے کہ خود اس کائنات کا خالق و مالک اس سے خطاب فرماتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اے قبر تو جانتی ہے کہ تیرے اندر کون آنے والا ہے؟ تو قبر کہتی ہے کہ ہاں باری تعالیٰ میں جانتی ہوں کہ میرے اندر تیرے کلام پاک کا حافظ آنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ تو قبر کہتی ہے کہ اے باری تعالیٰ میں اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاؤں گی، اس کے لیے ماں کی آغوش کی طرح نرم ہو جاؤں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہاں تمہیں میرے حافظ قرآن کے لیے ایسا ہی ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، اور کافر کو تو اس قدر زور کے ساتھ قبر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں، اور ہر مومن کو بھی اتنی زور سے دباتی ہے کہ اس کو اس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں یا حافظ قرآن ہیں، ان کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو لے کر اپنی آغوش میں دباتی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن کی چند شانیں میں نے بیان کی ہے۔ اس حافظ قرآن کو اللہ یہ شانیں عطا فرمائے گا جس نے قرآن کو پڑھا، ساری زندگی سینے میں محفوظ رکھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ تو ہماری دعا ہے اور نصیحت ہے تمام طلباء کو کہ ساری زندگی قرآن کو پڑھتے رہیں، اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھیں، اس سے غافل نہ ہوں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آج شہروز نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، تو یہاں پہ اس کا اختتام نہیں ہوا بلکہ یہاں سے تو اس کی اصل منزل شروع ہوئی ہے۔ قرآن کا اختتام کرنا یہ اصل منزل نہیں ہے، بلکہ جب بندہ سارے قرآن کو پڑھ کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، پھر اس کو محفوظ رکھنا، پڑھتے رہنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس کو آگے پھیلانا، یہ اس کی اصل کامیابی ہے، اور پھر اس کی اصل منزل تو وہی ہے جو قیامت کے دن اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو جو یہاں پر زیر تعلیم ہے، جو پڑھ کے جا چکے، جو مزید آگے داخل ہوں گے، سب کو اللہ باعمل حافظ قرآن بنائے، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، قبولیت کا موقع ہے۔ تمام طلباء، تمام حاضرین
خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، انتہائی صدق کے دل کے ساتھ دعا میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو أهله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ الہ العالمین، آج ہمارے بیٹے حافظ شہروز بن غلام مصطفیٰ نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یا اللہ یہ سب تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے ممکن ہوا۔ اے اللہ اس کا قرآن پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس حافظ قرآن کی برکتیں اس کے تمام خاندان والوں کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ ساری زندگی اسے باعمل حافظ قرآن رکھنا۔ یا اللہ اسے قرآن پڑھتے رہنے کی، اس کے مطابق عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس حافظ قرآن کو اپنے والدین کے لیے، آباء و اجداد کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ اس نے جو کچھ قرآن پڑھا ہے مولا، اس سارے قرآن پڑھے کا جو اجر اور ثواب تو نے اپنی شان کے لائق اپنے فضل اور کرم سے جو ثواب ہمیں عطا فرمایا ہے، اسے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، مرسلین عظام علیہم السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، سب کی ارواح کو مولا اس کا ثواب پہنچائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان مرد و عورتیں جو اس دار فانی سے انتقال کر گئے، یا اللہ سب کی ارواح کو اس کلام کا، پڑھے ہوئے کلام کا ثواب پہنچائے۔ خصوصاً بالخصوص مولا حافظ شہروز مصطفیٰ، ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو مولا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ دیگر خاندان کے جتنے بھی اعزاء و اقربا دور و نزدیک کے جو اس انتقال کر کے مولا، سب کی ارواح کو اس حافظ قرآن کے پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب پہنچا۔ الہ العالمین ان کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو طاعت نگاہ وسیع اور کشادہ کر کے نور سے منور کر دے۔ ان کی قبر پر اپنی کروڑہا رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس حافظ قرآن کا پڑھا ہوا کلام، اس سارے کے سارے کلام پڑھے کا ثواب ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اس کے پڑھے ہوئے کلام کا نفع ان کی والدہ کو پہنچا۔ الہ العالمین اس کے والد صاحب کو، بہن بھائیوں کو، اہل خاندان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اس کے والد کا سایہ اولاد کے سر پر دراز فرما۔ الہ العالمین بھائی غلام مصطفیٰ تیرے دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں مولا، ان کے جذبے میں، شوق میں اور لگن میں مزید اضافہ فرما۔ ان کی خدمات کو قبول فرما کہ ان کے لیے، اہل خاندان کے لیے، اہل خانہ کے لیے، سب کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے مولا، اور اس تقریب ختم قرآن کی برکت سے مولا، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اندر، بالخصوص ہم حاضرین کے اندر سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے رشتہ داروں سے جو جو لوگ بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔
یا اللہ سب بیماروں کی روحانی جسمانی تمام بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے کریم اللہ جو جو پریشان ہے اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر کے ان کو فراخی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلا دے۔ یا اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اس وطن کو ترقی خوشحالی عطا فرما، یہاں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دے۔ اے اللہ ہمارے وطن کو دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہمیں پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، قرآن پڑھنے کی، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا، تمام برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اچھائیاں کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرما، غرور تکبر سے ریاکاری سے بچا، اخلاص کی عاجزی کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کو قیامت تک شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ اس مدرسہ کے جتنے بھی معاونین ہیں، محبین ہیں، طلباء، اساتذہ، سب کی خیر فرما۔ یا اللہ یہاں سے پڑھنے والے تمام طلباء کو باعمل حافظ قرآن، عالم دین اور مبلغ اسلام بنا اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے روزی رزق کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد قائم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا پر فتح اور غلبہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو جو نیک اور جائز حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، سب کو مولا اپنے فضل سے پورا کر دے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، مولا اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو، دینی حاجات کو پورا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔